الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر رب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم تكن أرض الله واسعة. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من حج إلى مكة ثم قصدني في مسجدي كتبت له حجتان مبرورتان. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الإيمان ليعرض إلى المدينة كما قال تعرض الحية في هجرها أو كما قال. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من زارني بعد وفاتي فكأنما زارني في حياتي. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المدينة خير من مكة لو كانوا يعلمون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت جان کائنات خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے حد و حساب درود و سلام کے بعد دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو محبت سے ادب سے دنیا کی عظیم ترین زمین جسے اللہ نے ارض اللہ کہا سرزمین مدینہ منورہ میں محبت ادب عشق اور جذبے کے ساتھ لے جائے. گزشتہ جمعہ آپ نے حج کی عظمت کے حوالے سے حج کی اہمیت کے حوالے سے اور کچھ مکہ مکرمہ
بیت اللہ شریف کی عظمت کے حوالے سے کچھ باتیں سماعت فرمائی تھیں۔ آج مدینہ طیبہ کے حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائے، اور آخری کلمات شاید آپ کو میرے یاد ہوں۔ دونوں جگہیں ایمان کے مراکز ہیں، دونوں سے محبت حضور نے فرمائی ہے، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم فرقوں میں بٹ گئے، تقسیم ہو گئے۔ کچھ لوگ صرف مکہ مکرمہ میں کوشش کرتے ہیں رہنے کی، کچھ لوگ مدینہ طیبہ میں، اور میں نے ایک ایسے بندے کو دیکھا، میں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، چہرے پہ نحوست واضح نظر آتی تھی، وہ مکہ مکرمہ گیا اور مدینہ منورہ حاضر نہیں ہوا۔ کیا ضرورت ہے جانے کی؟ تو توجہ کے ساتھ سنیں، اپنے دل میں میری باتوں کو جگہ دیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں میں کچھ عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو محبت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ اللہ ذوالجلال قسم کو محتاج بھی نہیں ہے، اللہ کو قسم کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کسی بات کی قسم اٹھاتا ہے تو اس کی عظمت کو، اہمیت کو بیان کرنے کے لیے۔ سمجھیں ذرا، اللہ نے ہر چیز کی قسم نہیں کھائی، مخصوص چیزوں کی قسم کھائی ہے تاکہ لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت، اہمیت پیدا ہو جائے۔ تو فرمایا، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ مکرمہ کی، اگر اتنا بات ہوتی تو امت کا ایک فیصلہ ہوتا متفقہ۔ مکہ مکرمہ کی اللہ اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ اس میں بیت اللہ شریف ہے، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے، اسی میں مزدلفہ ہے، مینا ہے، عرفات ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ توجہ کے ساتھ، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ میرے حبیب وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تیرا رب اس لیے قسم کھا رہا ہے کہ تو اس میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ تو سمجھو ذرا بات کو کہ میرے حبیب میں اس شہر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، میرے محبوب تو اس شہر میں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، میرا گھر بھی ہے، اس میں بہت کچھ ہے، اور مکہ مکرمہ میں بہت ساری میری نشانیاں موجود ہیں، لیکن میں قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ تیری ذات یہاں موجود ہے۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کو حضور نے خود ڈیوٹی لگائی، ارادہ بنایا کہ میں پوری زندگی مدینہ طیبہ میں گزار دوں گا، حضور نے فرمایا یہاں سے چلے جاؤ، سرزمین ہندوستان جا کر میری حدیث کا کام کرو، دین پھیلاؤ۔ دارالعلوم دیوبند کے نامور عالم دین پیر اور علامہ اشرف علی تھانوی نے خود لکھا ہے، حضور نے فرمایا جب تمہیں ضرورت پڑے گی ہم تمہیں اپنا دیدار کرا دیا کریں گے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اس نے خود، عالم دین نے خود لکھا، دارالعلوم دیوبند کے بڑے عالم دین نے خود لکھا ہے کہ ان کو اکثر راتیں حضور کا دیدار ہوا کرتا تھا۔ اب بات ان کی، آیت کے مطابق فیصلہ، کہا جب تک حضور کی ذات انور، توجہ دل و دماغ میری جانب،
جب تک حضور کی ذات انور مکہ مکرمہ میں تھی تو مکہ مکرمہ افضل تھا. جب حضور نے قیامت تک کے لیے ڈیرہ مدینہ منورہ میں لگا لیا تو اہل ایمان کے نزدیک مدینہ منورہ افضل ہے. ٹھیک ہے نا, ہمارا یہی عقیدہ ہے. اب دیکھیے ذرا, حضور نے فرمایا, حضور نے ارشاد فرمایا من حج الی مکہ ثم قصدنی فی مسجدی کتبت لہ حجتان مبرورتان. جس بندے نے حج کیا اور حج کرنے کے بعد پھر مجھے ملنے میری مسجد میں آیا, اللہ اسے 2 حج مقبول کا اجر عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے نا. یاد رکھیں مدینہ طیبہ کے حوالے سے جب صحابہ کرام کچھ غریب تھے, نہیں جا سکتے تھے, کمزور تھے, نہیں گئے, تو انہیں کہا گیا الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے؟ اس ارض اللہ سے مراد مدینہ طیبہ ہے. ساری زمین کا مالک, ایک ایک انچ کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ کے علاوہ ذاتی حقیقی مالک ہم مجازی ہیں. آج میں ہوں, کل میرے بیٹے بنیں گے, پرسوں اس کے بعد آگے اولاد چلی جائے گی, یہ سلسلہ چل رہا ہے. اصلی مالک وارث کون ہے؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کا وارث کون ہے؟ اللہ نے خود فرمایا میں وارث ہوں, سب کا مالک میں ہوں, ہم عارضی مالک ہیں. تو اللہ نے فرمایا کیا تمہارے لیے میری زمین الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں؟ اللہ کی زمین سے مراد مدینہ طیبہ کی زمین ہے. اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا میرے حبیب آپ تم یوں عرض کرو میری دربار میں رب ادخلنی مدخل صدق, اے اللہ مجھے سچائی کے ساتھ داخل فرما. اس زمین سے مراد بھی کیا ہے؟ مدینہ طیبہ کی زمین ہے. اور یہ یاد رکھیں مدینہ طیبہ کی سرزمین حضور کے آنے سے پہلے بھی بڑی مبارک تھی. اس کا ادب و احترام اور اس کی برکات کو پہلے بھی سمجھا جاتا تھا. توجہ کے ساتھ سنیں ذرا. حضرت سلیمان علیہ السلام شاہی تخت پہ جلوہ فروز تھے, اور تخت اتنا بڑا تھا, بعض علماء نے کہا کہ 6 لاکھ جن و انس ایک وقت میں بیٹھ سکتے تھے, اتنا بڑا تھا, اور ہوا کے تابع تھا. تو شاہی تخت حضرت سلیمان کا ہوا میں پرواز میں تھا, تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اترنے کا حکم دیا, اترنے کا حکم دیا, نیچے اتر گیا. اب چلے پیدل, سب لوگ چل پڑے, کوئی سفر طے کیا, پھر حکم ہوا, تک پھر نمودار ہوا, پھر ہوا کے دوش پہ پھر چلنے لگا. تو آپ کے قریبی لوگوں نے کہا حضرت مزے سے آ رہے تھے, آپ نے ہمیں کچھ پیدل چلایا ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیں ذرا, توجہ اور محبت سے سنیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے, جہاں میں نے تخت کو اترنے کا حکم دیا خود پیدل چلا, اور تمہیں بھی پیدل چلنے کا حکم دیا. یہ زمین وہ زمین ہے, اس مقام پر اللہ کے آخری نبی ہجرت کر کے تشریف لائیں گے. اللہ کے آخری نبی کی یہ آرام گاہ ہے. صدیوں پہلے, 1000-2000 سال کی بات نہیں, صدیوں پہلے کا یہ واقعہ ہے. اس وقت بھی ایک نبی کے نزدیک یہ قابل محترم زمین تھی, یہاں اللہ کے نبی نے قدم لگانے تھے. اور کئی واقعات ہیں, تو باہمیری کا واقعہ دیکھ لو, جنگ کا واقعہ دیکھ لو. دن کو اہل مدینہ کے ساتھ لڑائی ہوتی, پہلا نام یثرب تھا. رات کو اپنے دشمنوں کی مہمان نوازی کرتے. کسی نے کہا تو یہاں یہ شہر فتح نہیں کر سکتا, اس نے کہا وہ کیوں؟ یہاں آخری نبی تشریف لائیں گے. تو یاد رکھنا یثرب کے معنی ہیں بیماریوں کے گھر کے. اب
یثرب نہیں رہا. حضور نے فرمایا اللہ نے میرے قدموں کی برکت سے بیماریوں کو دور کر دیا ہے. اب یہ مدینہ منورہ ہے. اگر میں مدینہ طیبہ کے نام بیان کروں نا، نام اتنا نام ہے مدینہ طیبہ کے، کئی جمعہ میں بیان کر سکتا ہوں اللہ کے فضل سے. اتنا نام ہے. چند ایک نام میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور یہ بھی یاد رکھنا کبھی اس کو اکیلے مدینہ نہیں کہنا. بہت سارے لوگ پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں مدینہ اور مکہ کو علیحدہ مکہ. نہیں، محبت ایمان کا تقاضا یہ ہے مکہ مکرمہ، مکہ مبارک، مکہ مشرفہ، اور مدینہ طیبہ، مدینہ منورہ، مدینہ معظمہ، مدینہ مکرمہ. کبھی اکیلے مدینہ کا نام نہ لیں. آپ فیصل آباد کے نام بھی ویسے لیں، آپ لاہور کے نام بھی ویسے لیں، اور مدینہ کا نام بھی ویسے لیں. فرق کیا ہے؟ سوچیں ذرا، غور کریں. آپ دنیا کے ہر شہر کا نام لیں، تنہا نام لیں، تو یہ دو شہر ایسے ہیں جب ان کا نام لیں تو ساتھ کوئی لفظ مبارک ضرور ہونا چاہیے. اس مدینہ منورہ کے چند نام میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. اس کے نام ہے دار الامن، امن کا گھر. اس کے نام ہے دار الایمان، ایمان کا گھر. اس کے نام ہے دار الاسلام، اسلام کا گھر. اس کے نام ہے جنت الاسلام، اسلام کا قلعہ. اس کے نام ہے قلب الایمان، ایمان کا دل. ایمان کا دل. اور یہ وہ شہر ہے، اگر نام بیان، دار الشافیہ، شفا کا گھر. شفا کا گھر یہ بھی حضور نے فرمایا. اور یہ بھی یاد رکھیں جن لوگوں نے، جو سیاحت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ شہر کی آب و ہوا چیک کرتے ہیں، تو وہ مختلف ممالک میں گئے. جب یہاں پہنچے اور مدینہ طیبہ کی آب و ہوا کو چیک کیا سیاسی اعتبار سے یہ کیسی ہے، تو وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے پوری روئے زمین پر جو بہترین آب و ہوا ہے وہ مدینہ طیبہ کی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. مدینہ طیبہ کی ہے پوری روئے زمین پر. اور پھر آپ ذرا غور کریں، مکہ مکرمہ میں عمرہ ہوتا ہے مشقت سے. احرام باندھو، احرام باندھنے کے بعد طواف کرو، صفا مروہ پہ دوڑ لگاؤ، پھر جا کے ٹرین کراؤ سادے الفاظ میں، پھر جا کے عمرہ ہوتا ہے. اور حضور نے فرمایا جو میرا امتی مسجد قباء میں جا کر 2 نفل پڑھتا ہے، مسجد قباء میں. اور یہ حدیث طیبہ جو ہم یہاں حدیث میں پڑھتے ہیں، اس مسجد قباء کے محراب پہ آج بھی لکھی ہوئی ہے، میں نے خود پڑھی ہے وہاں. حضور نے فرمایا جو یہاں کے 2 نفل پڑھ لے میرا اللہ اسے پورے عمرہ شریف کا اجر عطا فرماتا ہے. اور پھر مسجد نبوی، مدینہ طیبہ. دیکھیں حضور نے فرمایا اے اللہ تیرے مکہ مکرمہ کو تیرے نبی اور خلیل ابراہیم نے حرم بنایا تھا، میرے اللہ مدینہ طیبہ کو تیرا نبی تیرا محبوب حرم بنا رہا ہے. اور پھر حضور نے یہ دعا فرمائی اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد. اے اللہ جس طرح ہمارے دلوں میں مکہ مکرمہ کی محبت ہے اس طرح ہمارے دلوں میں مدینہ طیبہ کی محبت ڈال دے، بلکہ مکہ مکرمہ سے بھی زیادہ محبت مدینہ منورہ کی ڈال دے. صحابہ کرام بھی دعا مانگتے تھے. عالم اسلام کی بڑی شخصیت، اور جو ایک عیسائی مورخ نے 100 بڑی شخصیات لکھی ہیں، انبیاء بھی، رسولان عظام بھی، لوگوں میں بھی 52-53 نمبر پر حضرت عمر بن خطاب کا ذکر کیا ہے. اس 100 بڑی شخصیات میں حضرت عمر بن خطاب کی دعا کیا تھی؟ آج لوگ کچھ جاتے ہیں، میں نے خود دیکھا، 1 دن رہے 2 دن بس یہ حاضری ہو گئی ہے، مکہ شریف نمازیں پڑھیں گے، حرم شریف میں رہیں گے. ذرا غور سے سنیں وہ لوگ. حضرت عمر بن خطاب کی دعا کیا تھی؟
جو آپ روزانہ مانگا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے جب بھی موت آئے شہادت کی موت آئے، اور جب بھی موت آئے تو تیرے محبوب کے شہر میں آئے۔ اللہ نے دونوں دعائیں قبول کی، شہادت کی موت بھی اللہ نے عطا فرمائی، اور اللہ نے موت بھی مدینہ منورہ میں عطا فرمائی۔ پھر ذرا آپ غور فرمائیں، یہی مدینہ طیبہ، اس میں ریاض الجنہ، حضور نے کیا فرمایا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، تیرے میرے قدم ایک جگہ پہ 1,00,000 مرتبہ لگے کوئی حیثیت نہیں ہے، اور میرے نبی گھر سے چل کے منبر کی جانب جائیں تو حضور فرماتے ہیں یہ جو ٹکڑا ہے، یہ یاد رکھنا کسی عالم دین مسلک کا اختلاف نہیں ہے۔ توجہ کے ساتھ میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، سنی ہے، دیوبندی ہے، وہابی ہے، اس حدیث کے حوالے سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور منبر کے درمیان جہاں میرا آنا جانا رہتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ فرمایا یہ جو میرا آنا جانا رہتا ہے گھر سے منبر تک، فرمایا یہ جنت کا باغ ہے، ریاض الجنہ، ریاض الجنہ۔ علامہ منظور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح وال والے ماشاءاللہ انہوں نے بڑے حج کیے، بڑے عمرے کیے، 50 سے زائد ان کے عمرے شاید ہوں گے، حج بھی اس طرح ہر سال حج پہ جاتے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں ریاض جنہ میں بیٹھا ہوا تھا، میرے دل میں خیال آیا کہ شاید یہی جگہ جنت کا باغ ہے، تو ایک مجنونہ عورت، دیوانی عورت قریب سے گزری، بظاہر وہ لگتی تھی یہ دیوانی عورت ہے، اتنا ذہین نہیں ہے، باشعور نہیں ہے، میرے قریب سے گزری، کہا میرے دل میں خیال آیا، تو وہ مجھے کہنے لگی گزرتے ہوئے یا منظور کل المدینۃ ریاض الجنہ، حضور کا سارا مدینہ جنت ہے۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا، حضور کا سارا مدینہ منورہ جنت ہے۔ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا ان اللہ انا لیعذر، حضور نے فرمایا سانپ، ہاں ایمان، ان اللہ لیعذر الی المدینۃ کما قال تعذر الحیۃ الی حجرها، حضور فرماتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں پناہ لے گا، جس طرح سانپ اپنے بل میں پناہ لیتا ہے، فرمایا ایمان بھی میرے مدینہ منورہ میں پناہ لے گا، میرے مدینہ منورہ میں۔ مدینہ منورہ ذرا آپ غور فرمائیں، ریاض الجنہ یہاں ہے مدینہ منورہ میں، مکہ مکرمہ میں جنت المعلا قبرستان کا نام ہے، اور یہاں ہے جنت البقیع، اہل جنت کا قبرستان مدینہ منورہ میں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں حضور نے فرمایا یہ احد پہاڑ، ھذا جبل الجنہ، یہ جنتی پہاڑ ہے، وہ بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ اور پھر حضور نے فرمایا یہ عجوا کھجور ہے، میں آج مطالعہ کر رہا تھا، اس کھجور کو اپنے ہاتھ سے حضور نے گٹھلی زمین پہ دبائی، کھجور تیار ہوئی، فرمایا جنت کا پھل اگر ہے مدینہ منورہ میں تو یہ عجوا کھجور ہے۔ عجوا کھجور کی گٹھلی لوگ دنیا میں لے گئے، کھجوریں لے گئے، کھجور کھائی، اگائی، نہیں اگی، پوری دنیا میں کوشش کی گئی، دوسری کھجوریں تیار ہو گئیں، عجوا کھجور تیار نہیں ہوئی۔ پھر کسی اہل محبت نے کہا میرے بھائیوں عجوا کھجور کہیں تیار نہیں ہوگی، اس کھجور کو آب و ہوا بھی مدینہ منورہ کی چاہیے نا۔ اس کھجور کو آب و ہوا بھی مدینہ منورہ کی چاہیے۔ اور پھر دیکھیں
حضور نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا جس طرح دجال کا داخلہ حرم مکہ میں کئی میل دور دور تک اس کا داخلہ بند ہے، جو لوگ حج کرنے گئے، عمرہ کرنے گئے ہیں، مکہ مکرمہ کے باہر کچھ فاصلے پر بڑے بورڈ آویزہ ہیں، یہاں سے غیر مسلم کا داخلہ ممنوع ہے چاروں جانب سے۔ ایسے ہی مدینہ منورہ میں حضور نے فرمایا دجال دنیا میں گھومے پھرے گا لیکن مکہ مکرمہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ دجال دنیا میں گھومے پھرے گا لیکن میرے مدینہ منورہ کا داخلہ بھی کیا ہے؟ اس کا بند ہے۔ ٹھیک ہے، توجہ کیجئے ذرا، یہ مدینہ منورہ حضور نے ارشاد فرمایا من زارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، فرمایا تم یقین سے جو بندہ میرے وصال کے بعد میرے مدینہ منورہ میں اس نیت سے آتا ہے میں حضور سے ملاقات کروں گا، وہ یقین جان لے جیسے اس نے میری زندگی میں ملاقات کی ہے۔ زندگی میں ملاقات کی ہے۔ میرے بھائیوں، مدینہ منورہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، میرے حبیب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، ان سے خطائیں ہو جائیں، ان سے گناہ ہو جائیں، ان سے غلطی ہو جائیں، جاؤکا آپ کے پاس آ جائیں، تمہارے پاس آ جائیں۔ ٹوٹل اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہی ہے، یہ حضور کی ظاہری حیات میں بھی حکم تھا اور وصال مبارک کے بعد قیامت تک کے لیے حکم ہے۔ دوسرے مسلک کے علماء کہتے نہیں زندگی میں، لیکن دوسرے مسلک کے کچھ علماء ان کے نزدیک ہے کہ نہیں وصال کے بعد بھی ہے۔ بعض سیدنا علی مصطفیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے ایک حدیث ہے، دوسرے مسلک کے علماء نے کہا یہ ضعیف ہے۔ آپ سے کیا حدیث ہے؟ حضور کے وصال مبارک کے 3 دن کے بعد ایک عرابی حاضر خدمت ہوا، حضور جو آپ نے ہمیں حکم دیا ہم نے مانا، جو آپ نے فرمایا ہم نے اطاعت کی، پھر بھی حضور ہم سے غلطیاں ہو گئیں، ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے غلطی کر بیٹھو تو میرے نبی کے دربار میں آ جاؤ، حضور میں حاضر ہوں، آپ میرے لیے بخشش کی دعا کریں۔ تو حضور کی قبر انور سے جواب آیا غفرت لہ، تیری بخشش ہو گئی۔ یہی آیا مبارکہ 5ویں پارے میں ہے، اور آخری مرتبہ جب میری حاضری ہوئی تو ہر دفعہ ایک نیا لطف اور نیا مزہ۔ ویسے بھی ظہوری قصوری کا شعر ہے نا، بندہ دنیا دے سفراں تو اک بھی جاندا ہے نالے تھک بھی جاندا ہے، پر ہر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا۔ حقیقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو باب السلام کی جانب سے دست بستہ میں حاضر ہوتا اور یہ آیت زیر لب ہوتی، جو ہی آیت میں پڑھنا شروع کرتا تو آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا گناہ کر بیٹھو تو میرے حبیب کے پاس آ جاؤ، اور پھر میرا خود بھی اللہ سے معافی مانگو اور میرا حبیب بھی تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، تو پھر کیا ہے لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا پائیں گے۔ آخر میں ایک بات توجہ کے ساتھ ہر بندہ توجہ کرے، آج ہم بٹ گئے مسلک میں اور بڑے دور نکل گئے، سیاست میں بٹ گئے، بہت دور نکل گئے۔ مجھے کئی لوگ کہتے تھے مفتی صاحب آپ عمران خان کے حوالے سے سخت بات کہہ جاتے ہیں، میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، کئی باتیں میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ پوری کر دیتا ہے، جیسے ہوتا ہے معاملہ ویسے۔ اللہ کرے کہ آپ کی یہ آنکھ کھل جائے اور یہ آنکھ بھی کھل جائے، اللہ کرے آپ کی، اللہ پاکستان کے ہر دشمن کو تباہ و برباد کرے۔ اچھا نہیں ہوگا، چلو میں ادھر نہیں جاتا، مسئلے کی جانب آئیں، ایمان تازہ کریں، اور آپ میں سے ہر بندہ میری اس دلیل پہ مطمئن ہوگا، ذہنی طور پہ ہر بندہ مطمئن ہوگا۔ دلیل کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ
ہم میں سے سنی کوئی بندہ جائے تو اس نیت سے جائے کہ میں ڈائریکٹ حضور کو ملنے کے لیے جا رہا ہوں. یہ ہے ہمارا عقیدہ. غور سے سنیے, دلیل میں دوں گا. لیکن دوسرے مسلک کے لوگ, ان کے نزدیک یہ ہے مسجد نبوی کی نیت سے جاؤ اور ڈائریکٹ جانا شرک ہے. نیتاً توجہ کے ساتھ مسئلہ سمجھا رہا ہوں, پھر میں حدیث بھی بیان کروں گا اور دلیل بھی دوں گا, اور آپ کا ایمان تازہ بھی ہوگا اور آپ کا ایمان اور یقین پختہ بھی ہوگا کہ واقعی مفتی صاحب نے دلیل تو کما حق کو دی ہے انشاءاللہ. توجہ کیجئے ذرا. ہمارا عقیدہ یہ ہے نیتاً ارادتاً جانا حضور کے روضہ انور پہ جائز ہے. دوسرے لوگ کہتے ہیں نہیں, بدعت ہے. اگر نیتاً جانا ہے تو مسجد نبوی کی نیت کرو. میں مسجد نبوی جا رہا ہوں, حضور کے روضہ انور کی نیت کر کے جانا بدعت ہے, حرام ہے, جائز نہیں ہے. حضور نے فرمایا 3 مساجد کا سفر کرو, ایک حرم شریف, مسجد بیت اللہ شریف, مسجد حرام بھی کہا جاتا ہے, ایک مسجد نبوی, ایک بیت المقدس. اللہ اسے آزادی عطا فرمائے, اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کرے, اللہ ان کے ظالموں کو, اسرائیل والوں کو تباہ و برباد فرمائے, اللہ میرے نبی کی امت کی خیر فرمائے. اور پاکستان کا دشمن جہاں بیٹھا ہے, جس جماعت میں بیٹھا ہے, اللہ اسے تباہ و برباد فرمائے. تو اب بات سمجھ آ گئی کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ جائیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جاؤ گے تو بدعت ہے, گمراہی ہے. تو ڈائریکٹ نیتاً جانا. اب حدیث طیبہ سنیے, سب سے بڑی دلیل. حضور نے ارشاد فرمایا اللہ کریم میری قبر انور پر 70,000 ملائکہ صبح بھیجتا ہے اور 70,000 ملائکہ شام کو بھیجتا ہے. اس حدیث میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. سنی دیوبندی وہابی کا قطعاً کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے, غلط ہے, موضوع ہے, من گھڑت ہے. نہیں, یہ حدیث صحیح ہے. حضور نے فرمایا قیامت تک کے لیے میری قبر انور پہ 70,000 ملائکہ صبح, 70,000 ملائکہ شام کو آئیں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں 70,000 ملائکہ جو اللہ بھیج رہا ہے وہ مسجد نبوی کی نیت سے آ رہے ہیں یا ڈائریکٹ آ رہے ہیں؟ سیدھا حضور کی قبر انور پہ آ رہے ہیں یا مسجد نبوی کی نیت سے؟ اگر ملائکہ اللہ بھیج رہا ہے اور قیامت تک اللہ بھیجتا رہے گا, اگر ملائکہ اللہ خود بھیجے اور ڈائریکٹ آئے میرے نبی کی قبر انور پر, یہ بدعت نہیں ہے, یہ شرک نہیں ہے. تو امتی بھی چلا جائے تو کوئی بدعت نہیں. کوئی میری دلیل سمجھ آئی ہے آپ کو؟ کہ مسئلہ آپ کو سمجھ آیا ہے؟ ٹھیک ہے نا. جب اللہ کریم, اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا ایمان کی بات تازہ, ایمان تازہ کریں. حضور نے فرمایا جو ایک مرتبہ فرشتہ آئے گا پھر قیامت تک اس کی دوبارہ حاضری نہیں ہو سکتی. ارے یہ امتی کا مقدر ہے, آ بھی رہا ہے, جا بھی رہا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ابھی مرزا عارف صاحب بھی ماشاءاللہ عمرہ کر کے آئے ہیں ابھی. اللہ ہم سب کو بھی لے جائے. تو میرے بھائیوں, ان دونوں جگہ کی محبت دل میں بسانا ہر مسلمان کے لیے لازمی ضروری ہے. ہر بندہ کوشش کرے. اللہ انشاءاللہ موت نہیں ہے. میں تو ہر مرتبہ حاضری کے بعد ایک ہی بات, موت نہیں ہے, حاضری ہے. ماشاءاللہ اللہ نے حج بھی کرائے, عمرے بھی کرائے, پھر جائیں گے انشاءاللہ. موت نہیں ہے, حاضری ہے. پورا یقین ہے. یقین پیدا کرو اپنے اندر, یقین پیدا کرو. اللہ میرا آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین. انشاءاللہ اتوار کو درس بھی ہوگا انشاءاللہ.